سورۃ الضحیٰ قرآن شریف کے اندر، سورۃ الشمس بھی قرآن میں ہے. والضحیٰ اور شمس کی شرح کیسے کی جائے؟ کوئی تو طریقہ ہوگا کہ ان دونوں سوروں کی شرح ہو جائے. اس کا طریقہ کیا ہے؟ وصف رخ ان کا کیا کرتے ان کے رخ کے اوصاف بیان کر رہے ہیں. گویا شرق و شمس و ضحیٰ کرتے ہیں، شرق و شمس و ضحیٰ کرتے ہیں، ان کی غم مدح و ثنا کرتے ہیں، کس کی غم مدح و ثنا کرتے ہیں. ہاں کس کس نہ کرتے ہیں حمد و ثنا؟ حضور کا نام کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد، حامد، محمود، حمد يحمد حمدا فهو حامد، حمد يحمد حمدا فذاك محمود. حضور محمود ہیں جن کی تعریف کی جائے، جن کی تعریف کی گئی. محمود ہیں مفعول، جن کی تعریف کی گئی نامی محمود ہے. تو ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں. جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چاند کو ٹکڑے کیے تو اس وقت جو تھے وہ تو دیکھ رہے تھے. وہ منظر کیسا ہوگا؟ تصور کرو، چاند ٹکڑے ہوا ہے، ایک ٹکڑا ادھر ہے ایک ٹکڑا ادھر ہے، اس کی صورت کیسی ہوگی؟ اور جب حضور نے سورج کو لوٹایا تو سورج بھی کیسے لوٹا، کس طرح کانپتے ہوئے. کہ کی غلطی ہوئی اج، میں تو روز رونا، اج کی ہویا تھا. پھر واپس بلایا گیا تو سورج بھی یوں. تو اس وقت کیا منظر ہوگا؟ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ ماغ شک کشتا کی صورت دیکھو اور کانپ کر مگر کی رجعت دیکھو. یہاں پہ بس نہ کرو، ادھر بس نہ کرو، آگے اور دیکھو. مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو، مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو. یہ سمجھو کوئی کہہ رہا ہوگا ماغ شک کشتا کی صورت دیکھو، دیکھو دیکھو دیکھو، تو کوئی کہہ رہا ہوگا آپ کر مہر کی رجعت دیکھو. دیکھو دیکھو دیکھو. امام کہتے ہیں ارے مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو، کیسے اعجاز ہوا کرتے ہیں، کیسے اعجاز ہوا کرتے ہیں. یہ میں محبت بھرے نقطے نکالتا ہوں. مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو، کیسے اعجاز ہوا کرتے ہیں، کیسے اعجاز ہوا کرتے ہیں، کیسے اعجاز ہوا کرتے ہیں. میں نے سمجھایا تھا کہ تھوڑی دیر پہلے کہ سورج جب نکلتا ہے تو صبح فنا ہو جاتی ہے، ہوتی ہے لیکن فنا ہو جاتی ہے. وہ کیا غالب کا شعر ہے، پرتوے خرس ہے شبنم کو فنا کی تعلیم. شبنم کہتی ہے سورج سے مجھ پہ بھی ڈالنا ایک کرن، ڈالنا. تو سورج کہتا ہے ڈال تو دوں لیکن فنا ہو جائے گی. ڈال تو دوں گا لیکن رہے گی نہیں.
تو جب ڈالتا نا سورج شعاع شبنم پر تو بیچاری فنا ہو جاتی ہے. پرتوے خرس ہے شبنم کو فنا کی تعلیم. میں بھی ہوں ایک عنایت کی نظر ہونے تک، میں بھی ہوں ایک عنایت کی نظر ہونے تک. تو دیکھیے حضور جو ہیں وہ رسالت کے سورج ہیں، مہر رسالت. باقی انبیاء تارے، رات کو سورج نہیں ہوتا نا تو تارے نظر آتے ہیں، بہت نظر آتے ہیں. ہم شہر کے لوگ ہیں، ہمیں کیا پتا. کسی گاؤں والے سے پوچھو تارے دیکھنے ہوتے ہیں، کسی گاؤں میں جاؤ اتنے تارے نظر آئیں گے، آپ بولیں گے سبحان اللہ یہ پہلی دفعہ دیکھا. ہم شہر میں رہنے والے، لائٹوں کے متوالے، ہر جگہ لائٹ، رات میں بھی لائٹیں جلتی رہتی ہیں تو کہاں نظر آئیں گے. یہ دھند، یہ کچرا، یہ جو پولوشن جو ہے اتنا زیادہ ہوتا ہے، دھواں کہ نظر نہیں آتا. کسی صاف ستھرے مقام پہ جاؤ جہاں واقعی رات ہوتی ہے، آپ تارے دیکھیں گے تو حیران ہو جائیں گے. ایسے تارے جھنڈ کے جھنڈ ہے جی، کیسا کمال ہوتا ہے. تارے رات کو نظر آتے ہیں، دن میں نہیں. کیوں؟ کیونکہ سورج نہیں ہوتا. اور جیسے ہی سورج نکلتا ہے تو تارے چھپ جاتے ہیں. ہوتے ہیں لیکن سورج کی روشنی غالب آ جاتی ہے تو نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے، اب سمجھو، میرے آقا سب سے آخری نبی بن کر تشریف لائے. تخلیق میں اول، بعثت میں سب سے آخر، اول بھی آخر بھی ہے جی. میرے آقا جب تشریف لے آئے، تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیا میں تارے، چھپ گئے تیری ضیا میں تارے. انبیاء اور ہیں سب پارے، انبیاء اور ہیں سب پارے. ہاں تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں. ایسے اشعار ہیں، میں کیا پڑھوں کیا چھوڑوں. قسم سے میرے آقا کی شان. لیکن جس کے نصیب میں ماننا نہیں ہے تو کیا کیا ورنہ یہ جو میرے آقا کی شان تو ایسی ہے کہ اگر گواہی طلب کریں نا، گواہی تو بے زبان بھی بول اٹھے. اللہم صلی علی سیدنا محمد من کلمہ الضب فی مجلسی. صحابہ کے مجلس کے اندر جو ہے وہ دب، گوہ نے بھی گواہی دے دی تھی. حضور نے پوچھا تھا من انا، تو گواہی دی تھی حضور آپ خاتم النبیین. گوہ کو بھی پتا تھا، گوہ کو بھی پتا تھا کہ حضور آخری نبی ہے. نہیں پتا تو بس چند یہ آج کل کے کچھ ہیں ان کو نہیں پتا. وہ گوہ کو پتا تھا حضور آخری نبی، گواہی دی اس نے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں. اللہ سمجھتا تھا. دیکھیے میرے آقا کی شان. اے بلا بے خردی کفار، یہ کافروں کی بے عقلی جو ہے نا یہ بھی ایک بلا سے کم نہیں. اے بلا بے خردی کفار، رکھتے ہیں ایسے کے حق میں انکار، کہ گواہی ہو اسے جب درکار، تو بے زبان بول اٹھا کرتے ہیں، بے زبان بول اٹھا کرتے ہیں. بس کہہ دو اپنے مولا کی بس شان عظیم، اپنے مولا کی بس شان عظیم. جانور بھی کرے جن کی تعظیم، جانور بھی کرے
संग करते हैं अदब से तस्लीम। हुजूर फरमाते हैं कि ऐलान नबूवत से पहले मैं जब गुजरता था तो पत्थर मुझे सलाम कहता था, मैं उस पत्थर को भी जानता हूं। पत्थर अगर सलाम करे ना हुजूर उसको नहीं भूलते। ऐ प्यारे महबूब के दीवाने, तू अगर हुजूर को याद करेगा, दुरूद पढ़ेगा, सलाम पढ़ेगा, तुझे हुजूर कैसे भूलेंगे? मैं पत्थर को नहीं बोला हुजूर ने। संग करते हैं अदब से तस्लीम, तो पेड़ सजदे में गिरा करते हैं, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। हाँ यही करती गए चिड़ियां फरियाद। हुजूर तशरीफ फरमाते, मेरे आका तशरीफ फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक चिड़िया और एक चिड़ा उड़ते उड़ते हुजूर के कानों पर आए, चूं 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 चूं, हुजूर को फरियाद कर रहे हैं। और चिड़ियों को पता है कि ये वो बारगाह है जहां से दाद मिलेगी। चिड़ियां भी आकर हुजूर से फरियाद कर रही हैं, यार वो कुछ तो होश लो, होश के नाखून लो यार। वो चिड़ियां कैसी हैं, सुभान अल्लाह। चिड़िया और चिड़ा चूं 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 चूं। मेरे आका फरमाते हैं कि ये शिकायत कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मेरे बच्चे कोई हुजूर यहां से उठा के ले गया, जिसने उठाया वो रख के आया। हाँ यही करती है चिड़िया फरियाद, और यहीं से चाहती है हरनी दाद। हरनी को कैद कर लिया शिकारी ने, हुजूर को पुकारने लगी, या रसूल अल्लाह। हरनी को पता है ना कि अल्लाह के रसूल मदद करेंगे। वो लगाओ ना फतवा हरनी पर। हरनी हुजूर को पुकार रही है, हुजूर तशरीफ लाए, कहा हुजूर आप मेरे जामिन बन जाइए, मैं आ जाऊंगा, बच्चों को दूध पिला के आ जाऊंगा, आप मेरे जामिन बन जाइए। अगर कहा छोड़ दे, मैं जामिन जमरान आएगी। आप कहते तो छोड़ देता हूं, लेकिन ये छोड़ा हुआ शिकार वापस आते नहीं, लेकिन आप कहते तो छोड़ देता हूं। छोड़ दिया, थोड़ी देर हुई तो अपनी बच्चों को साथ आई। ये मंजर देखकर बंदा मुसलमान ही हो गया। सुभान अल्लाह। देखो तो सही कौन कौन फरियादें कर रहा है, हुजूर किस किस की सुनते हैं और किस किसी मदद कैसे कैसे करते हैं। मेरे करीब ना आहू को कैद दे सके, मेरे करीब ना आहू को कैद देख सके, अब बस रंजो गम के शिकार जो है ना इंतशार करते हैं। अच्छा खामा खान इंतशार करते हैं, वो करीब माँ का है, वो हरनी को कैद नहीं दे सके यार, वो हमें छोड़ देंगे। उनके बंद तो जाओ उनके, फिर ये इंतशार नहीं होगा इन चीजों का, गम अलम का, रंज का। हुजूर बड़े करीब है। सुनिए आला कहते हैं, हाँ यही करती है चिड़िया फरियाद, और यहीं से चाहती है हरनी दाद, और इसी दर पर शुतराने नाशाद। शुतर कहते हैं ऊंट को कहते हैं शुतर। जैसे शुतरमुर्ग होता है ना, उसकी गर्दन कैसी होती है, लंबी होती है ना ऊंट की तरह, इसलिए इसको शुतरमुर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? शुतरमुर्ग। शुतर कहते हैं ऊंट को। शुतराने नाशाद यानी गमगीन ऊंट। एक ऊंट जो था वो बड़ा गमगीन था, वो बड़ा आपस से बाहर हो गया, सबको काट खा रहा था। उसका मालिक हुजूर के पास आया, हुजूर मेरा ऊंट बड़ा दीवाना हो गया, हर एक को काट रहा है। हुजूर मेरा आका कहा चलो मुझे ले चलो। कहां पे? जब करीब गए तो आका ने कहा मैं जाता हूं करीब। तो साहबा किराम ने सामने आकर सफ बना दी, ना हुजूर ना, ये तो बहुत ही दीवाना हो गया, कहीं काटना हमें। हटो, ये मुझे जानता है, ये मुझे जानता है। जब हुजूर गए ना तो उसने रस्सी तोड़ी और हुजूर के कदमों पे आकर सजदा करने लगा, और फिर कहने लगा हुजूर मैं जब जवान था ना तो मुझे चारा भी देता था, बड़ा ख्याल रखता था। आज मैं बूढ़ा हो गया ना, हुजूर चारा बंद कर दिया, मुझे ज़बा करने में तुला हुआ है। तो हुजूर ने इनका सारा सुना माजरा और उसकी फरियाद रसी की। अब भी नहीं समझ में नहीं आती बात, कौन कौन हुजूर की बारगाह में फरियादें करता है, और फरियाद सुनकर हुजूर मदद भी कर देते। हाँ यही करती चिड़िया फरियाद,
یہیں سے چاہتی ہے ہر نیداد، اسی در پر شتران ناشاد گلائے رنجو ادا کرتے ہیں، گلائے رنجو ادا کرتے ہیں۔ پورے کلام میں پڑھ نہیں سکتا کیونکہ اتنی لمبی فہرست بنا کے دے دیتے ہیں، ورنہ مجھے پڑھنے تو ایک کلام پڑھ، پوری مہم میں ایک کلام تب مزہ آتا، بیچ پہ رک جاتا ہوں، مجھے مزہ نہیں، کلام مالا ذات کا عشق سے بھرا ہوا کلام، ایک ایک کلام کے اندر گھنٹوں لگ جاتا ہے، ایک کلام بندہ جائے تو کچھ لے کے تو جائے اندر سے، لیکن کیا کریں، ہماری تو بس محفل ہوتی ہے جب تک کہ 8-10 کلام نہ پڑھیں، کیا کریں، مکتا پڑھو اعلیٰ ذات کے، یہ ہوتا اصل عاشقوں کا شیوا۔ اپنے دل کا گئے انہی سے آرام، سونپے گئے اپنے انہی کو سب کام۔ کاش ہم بھی ایسے ہو جائے، کاش ہم بھی ایسے ہو جائے، کاش ہم بھی ایسے ہو جائے۔ اپنے دل کا گئے انہی سے آرام، سونپے گئے اپنے انہی کو سب کام۔ اب لو لگی ہے، ایسی لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام چارۂ درد رضا کرتے ہیں، چارۂ درد رضا کرتے ہیں، چارۂ درد رضا کرتے۔ شعر کا جو اصل مقصد جو مطلب ہے اس کو وہی سمجھ سکتا ہے جس نے واقعی لو لگائی ہے، جو ادھر ہی لو لگائی جس نے، پھر اس کے کام ایسے بنتے ہیں سبحان اللہ، اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بنتے رہتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے کام میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کام میں لگ جاتا ہے۔ ہم تو دوسروں کو تکیہ کرنے والے سارے، یہ اس کو بول دو نا یہ بڑا یار، اس کو بول دو نا یہ کر دے گا، اس کو بول دو نا کر دے گا، آئے آئے اعلیٰ تک کر دے گا۔ اپنے دل کا گئے انہی سے آرام، سونپے گئے اپنے انہی کو سب کام۔ لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام چارۂ درد رضا کرتے ہیں۔ خواجہ صاحب بڑے بڑے لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام چارۂ درد رضا کرتے ہیں، چارۂ درد رضا کرتے ہیں، چارۂ درد رضا کرتے ہیں۔ کبھی جو تاج برانے زمانہ کر نہ سکے، کبھی جو تاج برانے زمانہ کر نہ سکیں، وہ کام آپ کے خدمت گزار کرتے ہیں۔ لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام چارۂ درد رضا کرتے ہیں، چارۂ درد رضا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔